السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 65، یونس علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یونس علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب نینوا میں، یعنی کربلا میں ایک جگہ کے نام نینوا ہے، وہاں پہ یونس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 66، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کہاں پر اپنے پیٹ سے نکال دی؟ جواب نہر فرات کے ساحل پر۔ فرات ایک نہر کا نام ہے، اس کے ساحل پر مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نکال دیا۔ سوال نمبر 67، یونس علیہ السلام کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب نینوا میں۔ سوال نمبر 68، کس نبی نے قلم اور سوئی کی ایجاد کی تھی؟ جواب ادریس علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 69، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا کا نام قرآن مجید میں آیا ہوا ہے؟ جواب ابو لہب۔ ابو لہب کا نام قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اسی سورہ میں۔ سوال نمبر 70، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے علاوہ کون سی عورت نے دودھ پلایا تھا؟ تو جواب حضرت صہیبہ، حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ دو خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی تھی۔ سوال نمبر 71، حلیمہ سعدیہ کے گھر آپ کتنے سال تک رہے؟ جو 4 سال تک ہر 6 مہینہ میں والدہ سے ملنے آتے تھے۔ سوال نمبر 72، کیا ابو طالب نے ایمان قبول کیا؟ جواب نہیں، ابو طالب آپ کے چچا تھے لیکن ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے۔ سوال نمبر 73، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جواب بکریاں چرایا کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ سوال نمبر 74، ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب عام الحزن۔ کیا کہتے ہیں؟ عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ سوال نمبر 75، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کب کیا؟ جواب ہجرت سے 3 سال پہلے۔ ہجرت سے یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے آپ نے طائف کا سفر کیا۔ سوال نمبر 76، مسلمانوں نے سب سے پہلے کس مقام کی طرف ہجرت کی؟ جواب ملک حبشہ۔ حبشہ کے ملک کی طرف سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی، نبوت کے 5 سال کے بعد۔ سوال نمبر 77، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جواب ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسری ایسی جگہ چلے جانا جہاں دین اور ایمان محفوظ ہو، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جہاں پہ ہے وہاں پہ اس کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنا دشواری ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، اور اس کو طرح طرح کے ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی ایسے جگہ کی طرف چلی جائے جہاں پہ وہ آسانی کے ساتھ دین اسلام پہ عمل کر پائے، اور وہ صرف اسی لیے چھوڑا ہے اپنی جگہ کو کہ وہ اپنے دین اسلام کی حفاظت کر سکے، تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 78، شروع کے 3 سالوں تک کون سا گھر مرکز اسلام رہا؟ جواب دار ارقم، یعنی ارقم کا گھر۔ سوال نمبر 79، آپ نے کس پہاڑی سے اعلانیہ دعوت کا کام شروع کیا؟ کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جواب کوہ صفا سے، یعنی صفا کی پہاڑی سے۔ سوال نمبر 80، ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 81، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر کب ہوا؟ جواب ہجرت سے 2 سال پہلے، یعنی 27 رجب کو۔ معراج یعنی آسمانی دنیا کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا تھا، سیر کرایا گیا تھا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ ہجرت سے 2 سال پہلے اور تاریخ 27 رجب تھی۔ سوال نمبر 82، معراج کے سفر میں حضرت جبریل علیہ السلام کس مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے؟ تو جواب سدرۃ المنتہا تک گئے۔ یہ ایک جگہ کے نام ہے اوپر، وہاں تک جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد سے آگے اور آپ نے نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ سوال نمبر 83، معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر نبیوں کی امامت کی؟ تو جواب مسجد اقصی، یعنی بیت المقدس میں۔ سوال نمبر 84، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے وقت کس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے؟ کس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے؟ جواب مسجد قبلتین، مسجد بنو سلمہ، یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ مسجد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس میں نماز پڑھا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبلے کیا تبدیل کرنے کا حکم آیا، یعنی پہلے مسجد اقصی کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا قبلہ کر لیں۔ تو ایسے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں تھے، غالباً ظہر ہو یا عصر اس طرح کے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور آپ نے اسی طرح نماز کے درمیان ہی اپنے قبلے کو تبدیل کر لیا، اسی لیے اس مسجد کا نام ہی پڑ گیا مسجد قبلتین، یعنی دو قبلے والی مسجد۔ سوال نمبر 85، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال حج کیا اور خطبہ حجۃ الوداع کہاں سے دیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں یہ حج کیا اور جبل رحمت سے خطبہ دیا۔ خطبہ کہاں سے دیا ہے؟ جبل رحمت ایک پہاڑی کا نام ہے، وہاں سے آپ نے حجۃ الوداع کے خطبہ دیا تھا۔ سوال نمبر 86، امہات المومنین کے نام بتائیے۔ امہات المومنین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تمام امت کے مائیں ہیں، اسی لیے امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ تو جواب، خدیجہ رضی اللہ عنہ، سودا رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، جویریہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ، میمونہ رضی اللہ عنہ، اس طرح سے تمام ہمارے امہات المومنین ہیں۔ سوال نمبر 87، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد کیا ہے؟ جواب 7 ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، جن کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ بیٹے بچپن ہی میں سارے کے سارے انتقال کر گئے اور بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہی انتقال کر گئی اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ سیشن بھی ختم ہوا اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم خلفائے راشدین کے بارے میں جانیں گے۔ تو آپ اس کو غور سے سنیے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔